اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیة لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ یعنی خشک زمین ہے جسے ہم نے زندہ یعنی سر سبز و شاداب کیا اور اس سے اناج نکالا تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کی جانوں سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں، اور ان کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جبھی وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور ہم نے چاند کے لیے 28 منزلیں مقرر کیں جنہیں وہ 28 دنوں میں طے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، یعنی سورج رات میں طلوع نہیں ہوتا اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک مدار میں تیر رہا ہے۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے بھری ہوئی کشتی میں ان کی اولاد کو سوار کیا، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے آباء و اجداد کو سوار کیا جن کی پشت میں یہ کفار مکہ اور ان کی اولاد موجود تھی، کیونکہ پیدائش سے پہلے اولاد اپنے باپ کی پشت میں ہوتی ہے۔ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں۔ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين مگر یہ کہ ہم ان پر رحمت فرمائیں اور ایک مقررہ مدت تک انہیں فائدہ پہنچائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جائے کہ دنیا کے اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے، اور آخرت کے عذاب سے ڈرو جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ منہ ہی پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں مسکینوں پر خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو محض کھلی گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو اچانک ان کو پکڑ لے گی، جب کہ وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، یعنی خرید و فروخت، کھانے پینے وغیرہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک سور پھونکا جائے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔